چاہتا ہوں آپ لوگوں کو زحمت ہوئی ہوگی، یقیناً انتظار میں پریشانی ہوئی ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ پریشانی میں پریشان ہونے سے پریشانی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ہمیں تاخیر ہوئی، اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس تھی تو میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ ہم سب جمع ہوئے ہیں ثواب بھیجنے کے لیے، اور ایک مولانا کی تاخیر کی وجہ سے ثواب رکا ہوا ہے، اور جب مولانا آ جائیں گے تو مجلس شروع ہو جائے گی۔ جب ہماری اس دنیا میں یہ حالت ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد تو ہمارے لیے دنیاوی ظاہری رابطے ٹوٹ جائیں گے، تو اس کا ہمیں پہلے انتظام کر کے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجالس ایصال ثواب بھی ہوتی ہے کہ اولاد ہوتی ہے، مومنین ہوتے ہیں جو اپنے مرحومین کو ثواب بھیجتے ہیں، لیکن عام طور پر وصول ثواب کی مجلس کوئی نہیں پڑھتا۔ وصول ثواب آپ نے تو بھیج دیا، سامنے والا وصول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بھئی ہم دنیا سے چلے گئے، مومنین ہمیں ثواب بھیج رہے، ہم تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، کتنا پہنچ رہا ہے، اس کا انتظام ہمیں خود کر کے لانا ہے۔ تمام مومنین مومنات کے لیے درود پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے اور آپ نے سب کے لیے درود بھیج دیا۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، عباد صالحین پر بھی سلام ہو، سلام بھی ہم نے بھیج دی۔ لیکن آیا ہر انسان نے ہماری اس نماز، ہمارے سلام، ہمارے اس درود سے ایک سا فائدہ اٹھایا؟ اگر وہ علی جیسے ہیں تو ایک ضربت سے ثقلین سے زیادہ ثواب کما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ثواب تو ہم نے بھیج دیا ہے، لیکن وصول کرنے والے کی اپنی صلاحیت ہے۔ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ سب کی تنخواہیں ڈبل کر دی جائیں، 2 برابر کر دی جائیں، تو تنخواہیں تو یقیناً ڈبل ہو جائیں گی، لیکن جس کی جتنی ہوگی اس کے حساب سے ڈبل ہوگا نا، جتنی صلاحیت ہوگی اس کے اعتبار سے ڈبل ہوگا۔ اگر ایک کے 10 روپے ہیں تو 10 کا ڈبل 20 ہوتا ہے، لیکن اگر لاکھ ہے تو لاکھ کا ڈبل۔ تو یہ انتظام کہ مومنین جب ہمارے لیے ثواب بھیجیں گے، پہلے ہمیں راستہ کھول کے جانا چاہیے کہ پہنچے، دوسرے ہم اس سے کتنا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کر کے جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم یا امام عصر کی قسم، زمانے کی قسم، جو بھی آپ تفسیر کر لیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا قسم کھا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھی اس زمانے سے وابستہ ہوا، اس نے دنیا میں قدم رکھا
اس کی منفی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس کے دن ہر روز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خسارے اور نقصان میں ذرا سا فرق ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز باقی ہے، اس میں کمی ہو گئی۔ خسارہ کہتے ہیں کہ آپ کا اصل سرمایہ ڈوب جائے۔ جیسے آپ برف بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے خسارہ ہو جائے گا، کوئی مجھ سے خرید لے، یعنی وہ برف خود پانی ہو جائے گی، اصل سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس کی منفی گنتی شروع ہو چکی ہے، اب اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اس سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ وہ خسارے میں سرمایہ ڈوبنے والا ہے۔ لیکن تین افراد الا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، دوسرے وہ لوگ جو اعمال کو صالح کر لیتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تین افراد ایسے ہیں جو خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تین افراد، پہلے مرحلے میں نے غلطی کی، گناہ کیا، توبہ کر لی، کیا میرا خسارہ ختم ہو گیا؟ میں نے غلطی کی، توبہ کر لی، خسارہ ختم ہو جائے گا؟ خسارہ ختم نہیں ہوگا، خدا سزا نہیں دے گا، یعنی جو مجھے ترقی کرنا تھی وہ کہاں جائے گی؟ جو اس وقت مجھے آگے بڑھنا تھا وہ چیز کہاں جائے گی؟ لیکن خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان کا تعلق یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے خدا کی طرف جانا ہے۔ اس فیصلے کا نام ایمان ہے کہ میں حسین کی طرح ہوں، میں یزید کی طرف نہیں ہوں۔ اس فیصلے کا نام ایمان ہے۔ علم کا نام ایمان نہیں ہے، معرفت کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ جو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ میں کس کے ساتھ، اس فیصلے کا نام ایمان ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو کامل ایمان ہوتے ہیں وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے، صرف یہ کہا گیا کہ جو بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو اعمال انجام دیتے ہیں، کیونکہ اعمال کی بحث بعد میں آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کامل ایمان، یہ بھی نہیں کہا کہ نیک عمل کریں۔ جو بھی ایمان لائے گا وہ خسارے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے خدا کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ جو ہم نے خدا کے حق میں فیصلہ دیا ہے، یہ ایک ایسا حق بنتا ہے جو ہمیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس میں بحث نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ابھی اعمال کی بحث نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کس کے بارے میں دیا ہے، جس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، درود پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک بادشاہ کے یہاں نابینا اولاد پیدا ہو گئی، مثال کے طور پر، تو لوگوں نے کہا یہ بعد میں نابینا جانشین نہیں بن سکتا، صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ ملکہ کے برابر میں ایک صحت مند اچھے بچے کو لا کے رکھ دیا۔ جب ملکہ کی آنکھ کھلی، اس نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ کہیے کہ نہیں، میرا بچہ نابینا تھا۔ تو چاہنے والے عیب کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
چاہنے والے عیب کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور دشمن علامتوں کو عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں. کیا کہیں گے، کیا کہیں؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مومن گناہگار ہے، تو اہل بیت اس کو یوں نہیں کہتے ہمارا چاہنے والا تو ہے نا. جب ہمارا چاہنے والا ایک حق اس کا ہماری گردن پر ہے. یہ گفتگو ہو گئی. اب ہم نے ایمان لیا ہے، ہم نے جنت خرید لی. اب سیدھے پہنچیں گے، دیر سے پہنچیں گے، آہستہ پہنچیں گے، یہ اگلی گفتگو نہیں ہے. پہنچیں گے ضرور. ابھی یہ ہے کہ جنت کا ٹکٹ آپ کو مل گیا ہے. آپ جہاز سے جائیں گے، ٹرین سے جائیں گے، بس سے جائیں گے، ٹیکسی سے جائیں گے، پیدل جائیں گے، اس میں بحث نہیں ہے. سیدھے جائیں گے، گھومتے پھرتے جائیں گے، اس میں بحث نہیں. دوسری گفتگو ہے، یہ میں اس لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان بیکار ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ آپ نے گناہ کیے تو جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا عمل کا تعلق جہنم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق جنت و جہنم سے. یہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کا تعلق. اب فیصلہ کرتے وقت آپ نے حق کے لیے فیصلہ دیا ہے تو جنت کے حقدار ہو گئے. اگر آپ نے باطل کا فیصلہ دیا ہے تو جہنم کے حقدار ہو گئے. صحیح. اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ دشمن اہل بیت کی محبت بھی ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے دونوں کو فیصلہ دیا ہوا ہے، حق دیا ہوا ہے. جیسے آپ کے پورے اہل سنت ایسے ہی کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب کو بھی مانتے ہیں، خلفاء کو بھی مانتے ہیں، دشمن اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ اگر واقعی اپنی محبت میں سچے ہوں تو کیا ہوگا؟ جنت کے تو حقدار ہیں لیکن گھوم پھر کے آئیں گے صفائی کے بعد، لیکن حق ان کا بھی بنتا ہے. اب آ جائیے عمل الصالحات. یہ عمل صالح کا کام کیا ہے؟ عمل صالح کا کام یہ ہے کہ جنت میں جب آپ جائیں گے کیا مرتبہ آپ کو ملنا چاہیے. بعض لوگ اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں گے، بعض لوگ کبھی کبھی زیارت کر لیا کریں گے اہل بیت. حتیٰ کہ روایت میں عجیب جملے آئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو حور العین اپنے خیام سے پیغام بھیجیں گی کہ جنت میں تشریف لے آئیے، تو وہ کہیں گے کہ ہم مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہاں کی لذت ختم نہیں ہو رہی. یہ روایت میں موجود ہے. جنت میں بھی حور العین پریشان ہو رہی ہوں گی، پیغام بھیج رہی ہوں گی اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں زیادہ مزہ ہے. یہ وہاں کا ذکر کیا جنت میں. تو عمل کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کو جنت میں کون سے مراتب ملے. یہ بات بھی واضح ہوگا. وہ پہلا جملہ میں نے کہا کہ میں نے گناہ کیا، غلطی کی، توبہ کر لی، کیا خسارہ ختم ہو جائے گا؟ خسارہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وقت جو مجھے ترقی کرنا تھی وہ کہاں جائے گی. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ خسارہ ختم ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ سورہ فرقان کی تقریباً آخری آیات میں ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کو صالح کر لیتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے دیں گے. گناہوں کو نیکی میں بدل کر دیں گے. کہ وہ روایت ہے کہ پیغمبر نے جب ابوذر کے سامنے پیش کی تو ابوذر کا
گناہ نہیں کرنے چاہیے. خدا کہہ رہا ہے میں گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے دوں گا. یہ فارمولہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ ٹھیک سے فارمولہ ہے. تو اگر گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا تو خسارہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اب ان لوگوں کو جنت میں چلے جانا چاہیے. بھائی خدا نے گناہ معاف بھی کر دی, گناہوں کی وجہ سے جو کمی رہ گئی تھی اس کو نیکی میں تبدیل کر کے وہ کمی بھی پوری کر دی. لیکن یہ چاہنے والے رکے نہیں. کیوں نہیں رکے بھائی؟ کہ اگر آپ کو جنت میں بھیج دیا اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ نہیں ہوئے تو کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ آپ تفریح کے لیے چلے گئے اور اکیلے ہیں, آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو آپ کو مزہ آئے گا؟ اسی سورۃ فرقان کے آخر میں ان لوگوں نے دعا کی کہ ہم جنت میں بھی نہیں جا رہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. بار الہ ہمیں اپنی اولاد میں سے, نسلوں میں سے, زوجات میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے بھی. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ہم اپنی پوری نسلوں کی لیڈری کرتے ہوئے جنت میں جانا چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے. ہم کیسے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں. سورہ طور کی ظاہراً 21ویں آیت ہے, وہاں پر خدا نے اس دعا کو قبول کیا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریۃ بإیمانہم الحقنا بهم ذریتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کی وہ نسلیں جو ایمان میں ان سے شباہت رکھیں, عمل میں نہیں, ایمان میں, ہم ان کی وجہ سے ان کو بھی ان کے مرتبے میں محشور کریں گے تاکہ یہ تنہائی محسوس نہ کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. والذین آمنوا واتبعتهم ذریۃ بإیمان, اور جو ان کی نسلیں ایمان میں ان کی پیروی کر لیں, ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے اور عمل میں سے کوئی کام نہیں کریں گے. یعنی عمل کی بحث نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے ایمان ایک الگ چیز ہے, عمل ایک الگ چیز ہے. تو جب آپ کامل ہو گئے اور اعلیٰ مرتبے میں پہنچ گئے, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا, میں چاہتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. یہ جنات عدن میں داخل ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اکیلے داخل نہیں ہوں گے, اور جن میں بھی صلاحیت ہوگی, چاہے وہ ان کی زوجات ہوں, چاہے ان کی اولاد ہو, چاہے آبا و اجداد ہوں, ان سب جن میں بھی ایمان کی صلاحیت ہوگی ان کو بھی لے کر جائیں گے. تو سورہ اسد نے کیا کہا؟ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے جنت ان کو مل جائے گی. جو عمل صالح کر لیں وہ جنت کے اعلیٰ مرتبے پہنچ جائیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی کیا ضرورت تھی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ نصیحت کر رہے ہیں نسلوں کو حق کی. یہ جو نصیحت کر رہے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں حق شفاعت. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ ثابت قدمی کی نصیحت کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی نسلوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں. تو پڑھنا ہوگا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب میں تھوڑے سے شفاعت کے معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں. جیسے ہم شفاعت کے ایک معنی کرتے ہیں کہ پیغمبر تشریف لائیں گے اور کہیں گے یہ میرے چاہنے والے ہیں, ان کو خدا معاف کر دے.
اس کو ہم کہتے ہیں سفارش. اس کو شفاعت نہیں کہتے, اس کو شفاعت نہیں کہا جاتا. یہ ہے سفارش, یہ ہے پارٹی بازی. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے کہ آپ بڑے بچے کو داخلہ دینے کے لیے یونیورسٹی میں انہوں نے کیسے نمبر کم ہے, کا کوئی راستہ ہے؟ کہ ہاں اگر کوئی 1 لاکھ ڈونیشن دے دے تو اس کا الگ کوٹا ہے. کہ یہ میں 1 لاکھ دے رہا ہوں ڈونیشن, اس کو دفع کر دیجیے. اس کو کہتے ہیں شفاعت. تو اہل بیت کیا کریں گے اس تاریخ کی بنا پر کہ اپنے اعمال میں سے مومنین کو دیں گے کہ ان کو معاف کر دیں. اور اس کے اوپر بہت سی روایت ہیں, یعنی ایک نہیں بہت سی روایت ہیں اس مطلب کے اوپر. کہ ایک حدیث روایت ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص آئے گا کہ اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا, بالکل خالی. اب خدا بھی عجیب ہے, بھائی نامہ اعمال خالی کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ جہنم میں. خدا یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ میں نے کہا عمل کا تعلق جہنم جنت سے نہیں ہے. ہم یہاں غلطی کرتے ہیں, عقیدے سے جنت و جہنم کا تعلق ہے, اس کے بعد اعمال نہیں ہے. وہ اگر جنت جہنم سے اعمال کا تعلق ہوتا تو خدا کہتے جاؤ جہنم میں. نہیں, عقیدہ صحیح ہے. تو خدا اس سے پوچھے گا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ نہیں. کہ جاؤ حشر میں صدا دو, ندا دو, ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ جائے گا اور حشر میں ندا دے گا کہ میں یہ ہوں, میرا والد یہ ہے اور میری حرکات یہ ہیں, جو کچھ بھی ہے کوئی جو میری مدد کرے. تو ایک ندا آئے گی, میں علی مرتضیٰ ہوں جو دیکھ سکتا ہوں. نعرہ حیدری, آواز بلند, نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی عجیب روایت ہے اور بیان کرنے میں موجود ہے. حضرت علی آگے بڑھیں گے, چلے اس کی سفارش کرتے ہیں تو راستے میں کچھ مومنین ملیں گے. کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم اس کی سفارش کے لیے آئے تھے اور ہم نے اپنے سارے اعمال اس کو دے دیے, لیکن تب بھی کام نہیں بن رہا ہے. کہ تم نے سارے اعمال اس کو دے دیے, تم کیا کرو گے؟ کہ ہم آپ کی محبت پہ بھروسہ کریں گے. کیا کہیں, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یعنی یہ کہاں پھنسا ہوا ہے شخص کہ مخالفین کے ساتھ اس نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے جنت پہ جانے سے. اب حضرت علی پہنچیں گے خدا کے حضور, کیا کیا جائے؟ خدا کہے گا جو میرا اور بندے کا معاملہ تھا میں نے معاف کر دیا. یہ تو تمہارے دوسرے مومنین تھے, انہوں نے اپنی دیکھیاں دے دی, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کا جو اس نے دشمنوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے نا, تمہارے مخالفین کے ساتھ, انہوں نے روکا ہوا ہے, جاؤ تم ان کو راضی کرو. اب حضرت علی آگے بڑھیں گے, کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک مومن کے لیے, اپنے دشمنوں سے. علی اپنے ایک چاہنے والے کے لیے اپنے دشمنوں سے مکتبہ کر رہے ہیں. واہ, کیا ہوا؟ کہا اس کو چھوڑ دو, یعنی ہم نہیں چھوڑیں گے. حساب برابر چیز ہے. کیا چاہیے؟ معاملہ ہو رہا ہے, کیا چاہیے تمہیں؟ کا شب ہجرت جو رسول کے بستر پہ آپ سوئے تھے نا, اس میں ایک سانس کا ثواب ہونا چاہیے. کیا بات, واہ واہ. علی کہتے ہیں دے دیا, جاؤ دے دیا. ایک مومن کو بچانے کے لیے یہ روایت. اب وہ لوگ جو علی کے مخالف تھے وہ جنت میں چلے جائیں گے آرام سے.
اور جنت میں جا کر کہیں گے کہ اس جنت میں کوئی ایسی چیز ایسی کمی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی کہ اگر ہم مومن ہوتے اور دنیا میں زحمت کرتے تو وہاں پہنچتے، ساری چیزیں مل جائیں گی. تو خدا پردہ ہٹائے گا کہ یہ تو علی نے اپنے ایک چاہنے والے کو بچانے کے لیے دیا ہے. علی نے اپنے چاہنے والے کو کیا دیا ہے وہاں دیکھو. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوسرے معنی ہے شفاعت کے جو عام طور پر علماء حضرات پڑھا لکھا کرتا رہتا ہے. اور ایک تیسرا معنی ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے شفاعت. وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں خدا کو راضی کیا، اہل بیت نے دنیا میں خدا کو راضی کیا. اور یہ جملے اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو پیغمبر نے جو جناب سیدہ سے بات چیت کی ہے اس میں یہ روایت پوری موجود ہے. ظاہر ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. جو امام حسین کے بارے میں پیغمبر جناب سیدہ سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی واقعہ کربلا کے سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے پیغمبر کی اور جناب سیدہ کی. کیا گفتگو ہے؟ من لم یقتل یموت غدا. فاطمہ جس کو قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا، کل مر جائے گا. تو حسین کے مرنے کی تو بات ہی نہ کرو. حسین کو تو مرنا ہے. اگر شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، کل مر جائے. تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. مرنے کی گفتگو نہ کرو. گفتگو کسی سے کرو. کہا کس طریقے سے حسین دنیا سے جائے کہ پوری امت کی شفاعت کر سکے. کس طریقے سے وہ دنیا سے جائے کہ فاطمہ تو سید نساء عالمین کہلاؤ. کس طریقے سے حسین دنیا سے جائے کہ تمہارے شوہر علی ساقی کوثر بنے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں، جنتیوں کو جنت میں لے کر جائیں. اور کس طریقے سے حسین دنیا سے جائیں کہ تمہارے بابا رسول خدا انبیاء کی شفاعت کریں، ان میں سے ہوں. اور کس طریقے سے حسین دنیا سے جائے کہ جو حسین کے راستے پر نکلے اس کو ہر قدم کے اوپر حج و عمرے کا ثواب ملتا رہے اور خدا کی امان میں رہے، اس کی زندگی کا حساب نہ ہو. ملک الموت بشارت دینے کے لیے آئے. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ ہاں جناب سیدہ میں راضی. یہ کتنے جملے سیدھے سادے ہیں. جو قتل نہیں ہوگا، شہید نہیں ہوگا، کل مر جائے گا. یہ گفتگو نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ کیسے دنیا سے جائے یہ فائدہ ہو. اس لیے آپ دیکھیں جناب سیدہ کا ایک رشتہ ہے شادی کے لیے، پیسے والے کا. پیغمبر نے کہیں رشتہ آیا، کیا کرنا ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا اگر میں پیسے کی وجہ سے شادی کر لوں تو میں اس فرق کو کہیں نہیں ہوگا، میں نہ ہونا مجھ میں اور دوسری عورتوں میں کیا فرق؟ کبھی تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں دکان کروں اس کو تو واپس بھیج دیجیے. اندج علی مہری شفاعت اسات امتک. میں ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو مہر میں آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت دے سکے. یہ جناب سیدہ کی عمر مبارک ہے 9 سال. اور وہ کلمات جو آخری لحظات میں دعائی کلمات آپ جناب سیدہ کو سنیں گے، وہاں کیا ہے کہ بار الہ میرے بچے جو میرے غم میں آنسو بہائیں گے. یہاں حسین کے رونے کا ثواب نہیں ہے، حسین کے رونے کا ثواب نہیں ہے، حسین کے رونے کے ثواب کی بات کر رہی ہے جناب سیدہ. جناب سیدہ حسین میں رونے کی بات نہیں کر رہی ہیں کہ اگر لو انا قتلت دموعه سقطت فی جہنم لاطفات حرها حتی لم یوجد لها حر. اگر حسین کے راستے میں آنسو کا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے تو جہنم کو نابود کر دے. جناب سیدہ حسین کے چاہنے والوں کے آنسو کا
کا واسطہ نہیں دے رہی ہیں، جناب سیدہ کس چیز کا واسطہ دے رہی ہیں؟ میرے غم میں حسن جو آنسو بہائیں گے، میرے غم میں حسین جو آنسو بہائیں گے، میرے غم میں زینب جو آنسو بہائیں گی، قال الہ ان کو میری امت